وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1334 آیت 103 سے 106، حصہ پنجم. آج کا موضوع کیا ہمارے نیک اعمال ضائع ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اعمال کے لحاظ سے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف ہو گئیں دنیا ہی کی زندگی میں. وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے. فحبطت اعمالہم، پس ان کے اعمال ضائع کر دیے ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ہم انہیں قیامت کے دن کوئی وزن نہ دیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی سزا جہنم ہے. بما کفروا، بسبب اس انکار کے. واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. یہ 4 آیات ہیں اور یہ چاروں ہم پر صادق آتی ہیں. سامنے کلام، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں. اللہ کی احکامات
اور اس کی ملاقات کو نہ جھٹلائیں اور اس کے رسولوں کا اور اس کے رسول کا مذاق نہ اڑائیں۔ عملی طور پہ ہم قرآن پاک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے کہ یعنی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ اس پہ ہم بات کریں گے حبطت اعمالہم پہ۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دیکھیں اعمال کا ضائع ہونا یہ منحصر ہے نیت پر، اور آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اور دیکھیں بالکل سادہ سی بات ہے، دنیا میں اگر زندگی گزارنے کی نیت اگر ہماری دنیا بن گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت خراب ہو گئی۔ آج کا مسلمان جو لپ سروس والا مسلمان ہے، اس کی نیت خراب ہو چکی ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گیا ہے یہ، اور دنیا ہی کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اب دنیا ہی اس کا مقصود بھی ہے، اور دنیا ہی اس کا محبوب بھی ہے، اور دنیا ہی اس کو مطلوب بھی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیں اعمال حبطت اعمالہم کی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس آیت کو سمجھنا۔ دیکھیں آپ کی جو منزل ہوگی اسی راستے پر آپ چلیں گے۔ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ ہم لوگوں کی نیت دیکھیں بالکل سادی سی بات ہے، سمجھنے والی ہے، اور اپنا احتساب بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کے مسلمان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن چکی ہے، یعنی آخرت اس کی منزل نہیں ہے۔ بالکل عام بات ہے، کھلے عام ہمارے اعمال پکار پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے، جنت ہو یا دوزخ دیکھا جائے گا۔ اور یہ ایک بہت خطرناک روش ہے، بہت خطرناک رویہ ہے۔ جتنا یقینی کل سورج کا طلوع ہونا ہے اور رات کا آنا جس قدر یقینی ہے، اس سے یقینی بات یہ ہے کہ آخرت قائم ہوگی۔ لِتُجْزَى وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، یہ بھی سورہ طٰہٰ آنے والی ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس پہ بھی وہیں پہ بھی بات کریں گے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے تاکہ ہر شخص کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے۔ ہماری کوششیں تو دیکھیں یعنی دین کے لیے تو کسی جہت میں ہماری کوشش نہیں ہے، ہماری ساری کوششیں وقف ہیں دنیا کے لیے۔ دین کے لیے، دین کے نام پر اگر کچھ ہم اعمال کر بھی رہے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ حالات کا جبر ہے، یہ ہماری خواہشات ہے۔ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاؤ، بس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں رسوائی، شرمندگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں نیت کی بات کر رہا تھا، حبطت اعمالہم کی میں بات کر رہا تھا، اور یہ بات دیکھیں سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے۔ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اصل تو
منزل ہوتی ہے، راستہ اس کے تابع ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، یہ ایک بالکل کھلی کتاب کی طرح ہمارا اعلان عام ہے۔ آج کے مسلمان کا اعلان عام کیا ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری بھی ہیں، دنیا کی خواہش اور دنیا کی محبت۔ پھر اس میں تقسیم ہے، اولاد ہے، مال ہے، عہدہ ہے، گریڈ ہے، آپ کا سٹیٹس ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، حبطت اعمالہم کی میں بات کروں، اعمال ضائع ہونا کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کیا اور ضائع ہو گیا۔ دیکھیں، نیت کے مطابق اعمال ہوتے ہیں ہمارے، آخرت کے اعمال الگ ہیں، دنیا کے اعمال الگ ہیں۔ اور دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے میں آپ کو ایک بات مزید وضاحت کر دوں، یعنی اس بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، دنیا اگر آپ کا مقصود ہے تو آپ کے ہر کام میں دنیا کا مفاد پیش نظر ہوگا۔ یہ میں آپ کو توفیق الہی سے بات کہہ رہا ہوں، یعنی آپ بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اگر دنیا آپ کی منزل ہے اور دنیا سے آپ کو شدید محبت ہے تو تب کیا ہوگا؟ تب آپ اپنے کاموں کا جائزہ لیں، اپنے فیصلوں کا جائزہ لیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، اور پھر آپ کا ہر کام جو ہے دنیا کے مفاد کے حساب سے ہوگا۔ میرا اس میں مفاد ہے، میرے مفاد میں ہے یہ بات۔ ہر کام آپ دنیا کے مفاد میں تولیں گے۔ لیکن اگر آپ کی منزل آخرت ہے، اللہ ہے، آپ کے پھر ہر کام میں للہیت ہوگی، ہر کام میں نیت آپ کی اللہ کی ہوگی، اور دنیا کا مفاد آپ کی ترجیح نہیں بلکہ آخرت کا مفاد آپ کی ترجیح ہوگا۔ یہ دیکھیں، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ آپ کو الجھن میں نہ ڈالوں، زیادہ سوچ و بچار میں نہ ڈالوں کہ آپ میری بات پر سوچیں کہ بھئی اس نے یہ بات کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے ہے، اس کا نہیں، ایسی میں سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ مفاد پرستی، ہر شخص، آج کا ہر شخص مفاد پرست ہے۔ ہمارا ہر کام ایک مفاد، ایک فائدے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہے، اس میں کوئی زیادہ اس کی، ہر کام ہم اپنے فائدے کو دیکھ کے اور ضرورت کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ جس کام کی ہمیں ضرورت محسوس نہ ہو اور اس میں فائدہ محسوس نہ ہو، وہ کام ہم نہیں کرتے، عام بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا تب کھائیں گے جب آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اگر آپ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، دوستیاں کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، وہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اکثر ہمارے جو عام مرد حضرات ہیں، یہ اپنے تعلقات بناتے ہیں، یعنی میں بھی دیکھیں آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور لوگ دنیا والوں سے تعلقات بنانا پسند کرتے ہیں۔ یہ ڈی آئی جی صاحب سے تعلق ہے، اور بعض لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں تعلقات کو۔ یہ ڈی پی او میرا جاننے والا ہے، اور پھر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ دنیا میں آپ اپنے مفادات کے حساب سے اپنا حلقہ احباب بناتے ہیں۔ آپ کے حلقہ احباب کو دیکھ کر آپ کے یقین کا پتہ چلتا ہے، آپ کے مفادات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک عام بات ہے، اور ہر جگہ یہ اصول جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ انسان وہ کام نہیں کرتا جس میں اس کا مفاد نہ ہو، فائدہ نہ ہو، اور جس میں جس کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ یہ میں ایک جامع جملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں۔ انسان وہ کام نہیں کرتا جس کی اس کو ضرورت نہ ہو یا اس میں کوئی فائدہ نہ نظر آتا۔ دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں،
اللہ سے ہم نے اپنا تعلق جوڑنے کی بجائے توڑ دیا ہے۔ اللہ سے آج کوئی خاص ہمارا تعلق نہیں ہے، وہی تعلق ہے جو مشرکوں کا ہے، وہ بھی کہتے ہیں او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، ہم بھی کہتے ہیں اوف اللہ، اوف اللہ۔ نہ رسول سے کوئی رابطہ ہے ہمارا، نہ ان سے ہم کوئی رابطہ جوڑنا چاہتے ہیں، نہ قرآن سے ہمارا کوئی خاص تعلق ہے، اور نہ قرآن کو ہم نے ہدایت کی کتاب سمجھا ہے۔ دین کا جو بھی کام ہے اس سے ہم نے ترک تعلق کیا ہوا ہے۔ حقیقی طور پہ دین کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، اللہ کو منزل نہیں بنانا چاہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ کیوں؟ کہ اس میں ہمیں مفاد کی بجائے نقصان نظر آتا ہے۔ کیا میں مکمل اللہ کا غلام بن جاؤں؟ کیا میں مکمل حضور کی پیروی شروع کر دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، داڑھی چھوڑوں گا لیکن وہ فرینچ کٹ ہوگی۔ یہ ویسی میں نے داڑھی کی ایک بات کہہ دی، ورنہ تو ہر قرآن، اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس میں ہمیں کوئی اپنا فائدہ نہیں نظر آتا۔ حضور کی پیروی میں، قرآن کے اتباع میں، اللہ کی اطاعت میں ہمیں کوئی فائدہ دنیا کا نظر نہیں آتا۔ مفادات، دیکھیں میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم میں ہر شخص اپنے مفادات کا تابع ہے۔ میں حبطت اعمالہم کی بات کر رہا ہوں، یہی میرا موضوع ہے۔ اعمال کیوں ضائع ہو گئے؟ کیونکہ آپ کی نیت نہ تھی، حقیقی نیت نہ تھی، اور آپ نے اپنے مفاد کو دیکھ کے دین کا ایک کام کیا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو دیکھیں ایک عام بات کروں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے یہ تو آپ آسانی سے اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں، مرد ہوں یا عورت، کہ آپ زندگی کس لیے گزار رہے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کے ہر کام میں آپ دنیا کا فائدہ تلاش کرتے ہیں یا آخرت کا؟ کیا آپ اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ عام طور پہ تو ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہر شخص ہم میں دنیاوی مفادات کا تابع ہے۔ اس میں میرا مفاد ہے، وہ کام آپ نہیں کرتے جس میں آپ کو کوئی نقصان کا پہلو نظر آتا ہے، وہ کام آپ نہیں کرتے۔ قرآن، اسلام، حضور کی اطاعت، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ ہمیں بڑے افسوس سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہر کام میں ہم جو بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس میں دنیاوی مفادات ہمارے پہلے شامل ہوتے ہیں، ضرورت اور فائدہ، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک سفر میں کروں، آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی ہوگی، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، دنیا کے فوائد کو مد نظر رکھ کر آپ وہ کام کرتے ہیں۔ اب اولاد نرینہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو وہ آپ کہتے ہیں یار میری بعد یہ میرا سارا مالک کون ہوگا اس کا؟ تو آپ اولاد نرینہ کی خواہش کرتے ہیں، اس کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میرا بچہ لڑکا ہوگا، وہ کام میں میرا ہاتھ بٹائے گا، میرا دستے بازو بنے گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں میرے کام کو سنبھال لے گا، میں گھر بیٹھ کے کھاؤں گا، میری نسل بھی چلے گی اور وہ خاندان بھی چلے گا۔ تو یہ مطلب اولاد نرینہ کی آپ خواہش کرتے ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہے آپ کو۔ تو عام طور پہ سامنے کر میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، ہر چیز میں ہم دنیا کا فائدہ اور دنیا کا مفاد تلاش کرتے ہیں۔ دین سے ہم نے ترک تعلق کر لیا ہے، اللہ سے بندگی کا تعلق نہیں ہے، قرآن کو ہم ہدایت نہیں سمجھتے، رسول کا اتباع ہم ضروری نہیں سمجھتے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اسلام کے کچھ افعال کر رہے ہیں، وہ حالات کا جبر ہے، اور وراثت میں ہمیں کچھ ملا ہوا ہے، ماں باپ نے ہمیں عادت ڈالی ہوئی ہے،
وہ اب ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ رمضان آئے روزے نہ رکھیں، اذان ہو نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ سال میں نہ دیں، ہر سال عمرہ یا حج نہ کریں، تو یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خیر خیرات نہ کریں، یہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ حالات کا جبر ہے، یہ ہمیں وراثت میں ایسا کچھ ملا ہے، ورنہ نہ ہماری نماز، نہ روزہ، اور نہ یہ کچھ مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک مختصر بات ہے، اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو، آخرت آپ کی ترجیح نہ ہو، ہر نیک عمل آپ کا بیکار ہے۔ یہ حبطت اعمالہم کی میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں ایک بات میں اور بتاؤں حدیث کے لحاظ سے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیک اعمال اگر کسی کام میں آپ کی للہیت نہ ہو، وہ آپ کی ضائع ہے، ضبط ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر بات ہے، لیکن یہ تو قرآن کی بات ہے، حدیث کا بھی میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ قیامت کا دن ہوگا اور سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، اس میں ایک غازی ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک غنی ہوگا، مالدار، سخاوت کرنے والا، ایک عالم ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن سے بھڑکایا جائے گا، جہنم کا ایندھن ہے نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، جہنم کا ایندھن۔ تو وہ 3 لوگ ہوں گے، اس میں ایک عالم، ایک شہید، اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مسلمان۔ 3 مسلمانوں سے سب سے پہلے ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال کے دوزخ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ کوئی تصور ہے آپ کا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ سب سے پہلے تو عالم ہے، عالم کو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ حبطت اعمالہم کی میں بات کر رہا ہوں۔ عالم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ اپنی کارگزاری۔ اللہ تعالیٰ دین کا علم میں نے حاصل کیا اور لوگوں کو پہنچایا، ساری زندگی یہ کام کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرشتے بھی گواہی دیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم اس لیے کہا کہ تمہیں لوگ عالم کہیں، علامہ کہیں، شیخ القرآن کہیں، شیخ اسلام کہیں، مفتی کہیں، وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ فقط قیل لک، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ نیت تو تمہاری یہ تھی، تمہیں کہہ دیا گیا۔ جہنم میں جھونک دیا جائے گا وہ عالم۔ پھر دوسرے درجے پہ غنی، جو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ میں نے مال کمایا اور آپ کی راہ میں لٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ کس کے لیے کیا؟ تم نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ سخیٌ، یہ سخی ہے بڑا، تم نے تو میرے لیے نہیں کیا۔ اس کو فرشتے بھی کہیں گے، اللہ بھی کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، فرشتے گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، اس کو لایا جائے گا۔ کیا کیا بھائی؟ میں نے تیرے راہ میں قتال کیا، مارا بھی اور مر بھی گیا خود، تو یہ میں نے تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، فرشتے گواہی دیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کہے گا تم نے اس لیے کہا کہ جریٌ، بڑا بہادر ہے، اس نیت سے تم نے کیا۔ تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ دیکھیں بڑی ایک نازک صورتحال ہے ہمارا تو کوئی، دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام پر
مکمل عمل ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، حضور کی کامل اطاعت کرنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں ہیں، ہماری تمام سعی و کوشش دنیا کے لیے ہے۔ اب ہم یہ جو پہلے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ کے کاموں میں نیت کیا ہوتی ہے، آپ کا فیصلہ کرنے میں بنیادی کردار دنیا کا ہوتا ہے کہ آخرت کا ہوتا ہے۔ تو میں یہ گواہی دیتا ہوں، آج کا جو مسلمان ہے 1.5 ارب، وہ ذاتی مفادات، دنیا کے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے، آخرت کا مفاد اور اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہیں ہے۔ یہ عام اور خاص کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اعمال تو اس کے ضائع ہو گئے، یہ تو دنیا کے لیے۔ دیکھیں ہماری مفاد پرستی جو ہے یہ انسان کا خاصہ ہے، وہ اپنے مفاد کو دیکھ، انسان لالچی ہے، حریص ہے، مفاد پرست ہے۔ یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن اگر اس نے اپنی اصلاح نہ کی تو اس کی مفاد پرستی، لالچ اور حرص یہ ساری دنیا کے لیے ہوگی، اگر اس نے اللہ کو منزل نہ بنائے۔ لیکن اگر اللہ کو منزل بنا لیا پھر یہ حریص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اور جنت کے لیے، جنت کا لالچی ہوگا۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود۔ معراج نامہ مولانا روم کی تصنیف ہے، اس کے آخری اشعار میں یہ شعر لکھے، کئی بود یا رب کے ملاقات شود، کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح جو ہے آپ کے پاس میری پہنچ جائے گی، روح سوئے احدیت رود۔ تو ہم تو موت کے تو شائق نہیں ہیں آج کا مسلمان، موت کو تو ہم ناگوار سمجھتے ہیں۔ اور یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے 1000 سال۔ وما هو بمزحزح من العذاب ان یبارک۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، سوچ لیں، اگر آپ کی ترجیح دنیا میں رہنے کی دنیا ہے، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ نماز، روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج، یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا۔ میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور ہر کام میں للہیت کو ترجیح دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، جنت آپ کی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.